السلام علیکم جی۔ آج ایک اور بہت پیاری سی حدیث ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں ان سب حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو سمجھنے کا ہمیں شوق و ذوق پیدا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ قریب ہوتا جائے گا، کہ زمانہ جو ہے وہ یعنی کم سے کم سکڑتا جائے گا، یعنی کہ کم ہوتا جائے گا، اور عمل جو جتنے لوگ اعمال جو کرتے ہیں، نیک اعمال ہوں یا برے نیک برے تو بڑھ جائیں گے، لیکن عمل ہیں وہ کم ہوتا جائے گا، یعنی کہ لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، حج کو اور اس طرح کی چیزوں کو چھوڑتے جائیں گے، اور لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ لالچ بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، ہر قسم کا لالچ، مال و دولت، ہر قسم کے زر زمین، ہر قسم کا جو لالچ ہے وہ دلوں میں ڈال دیا جائے گا، یعنی وہ بہت زیادہ ہوگا لوگوں کے دلوں میں، اور فتنے زہر ہونے لگیں گے۔ تو ساتھ ہی فتنے مختلف، یعنی کہ ہر انسان دوسرے انسان کو گرانے کا سوچے گا، ہر بات میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو جو کہتے ہیں یہاں پہ سوئی پھنسا لینا، وہ جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے پاکستان میں اکثر کہ وہ فلانے کی جو ہے نا سوئی اٹک جاتی ہے، یہ سوئی پھنس جاتی ہے، تو یہ فتنہ ہوتا ہے، بیسیکلی یہ شیطان ہوتا ہے جو اس کو ایک چیز سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ تو یہ فتنے زہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، یعنی حرج کی لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ جو سن رہے تھے انہوں نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل دو دفعہ انہوں نے کہا کہ قتل یہ با یونس اور لیس اور زہری کے بھتیجے نے بیان کیا، اور ان سے زہری نے، ان سے امید نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ اتنی مستند حدیث ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک ٹائم ہوگا کہ زمانہ جو ہے نا سکڑتا جائے گا، یعنی کہ ٹائم اتنا تیزی سے گزرے گا کہ دن رات ہونے میں ٹائم ہی نہیں لگے گا، اور نہ دن کا پتہ سمجھ آئے گی اور نہ رات کی سمجھ آئیں گی، اور وقت تیزی سے گزرنا شروع ہو جائے گا جو آج کل ہو رہا ہے، اور عمل میں کمی آتی جائے گی، یعنی کہ انسان نماز روزے سے دور ہونا شروع ہو جائے گا، نیک اعمال کرنا چھوڑ دے گا، نیت اپنی نیک رکھنا چھوڑ دے گا، لالچ دلوں میں ڈال دے گا، اور لالچ دلوں میں اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ سب کام وہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا، اور فتنے زہر ہونے لگیں گے۔ ویسے بھی کہتے ہیں یہ والی جو صدی تھی یہ فتنوں کی صدی تھی، تو اس صدی میں جو سب سے زیادہ ہے نا فتنے زہر ہوئے، 1920 سے لے کے 2020 تک ٹوٹل فتنوں کا دور فتن اس کو کہا گیا۔ جو روحانیت سے لوگ منسلک ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، وہ جو علماء کرام ہیں جو سمجھتے ہیں ہسٹری کو اور سالوں کو، وہ کہتے ہیں کہ فتنوں کا دور تھا، اب آگے جو ہے جنگوں کا دور آنے والا ہے، تو یہ فتنے زہر ہونا شروع، یعنی کہ فتنے بھی اب ہو گئے، اب حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ لوگوں نے سوال کیا حرج کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل، تو آج کل آپ لوگ دیکھیں کہ کتنے زیادہ قتل ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب ذرا سا موبائل آتے ہیں ڈاکو موبائل پکڑ لینے کے لیے، موبائل کی قیمت کیا ہوگی؟ آج کل ینگ لڑکوں کے پاس 10 20 30 ہزار کا موبائل ہوتا ہے، فینسی موبائل ہے چائنا کے، وہ لینے کی انہوں نے کوشش کی تو اس نے نہیں دیا، تو انہوں نے اس کو گولی مار دی۔ انسان کی یعنی ویلیو اتنی رہی کہ یہ حرج ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذرا سی زمین پہ لوگوں کا قتل و غارت ہونا، اور ایک نہیں پورے خاندان اس میں رول جاتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں یہ قتل ہے، اور ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حرج جو ہے نا یعنی قتل بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو آپ خود سوچیں یہ ہمارے اسی زمانے کی حدیث ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سب فتنوں سے اور ان سب چیزوں سے بچائے، اور یہ جو قتل و غارت اور یہ اس طرح کی چیزیں ان سے ہمیں دور رکھے، کیونکہ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے اگر ذہنوں میں ہوں گے تو ہم ایسے کوئی بھی عمل نہیں کریں گے جو اس طرح کا شیطانی فعل ہوگا، ہمیشہ نیک عمل کریں گے، اور نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اچھا صلہ دے گا۔ باقی یہ ہے کہ آپ کو یہ حدیث جو ہوتی ہیں اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اعتدال ہے، تو اعتدال میں انہوں نے ایسے پوری زندگی قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی باتیں ہمیں زندگی گزارنے کا یہ طریقہ بتاتی ہیں۔
تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے، اچھا بنانا ہے اور صاف ستھرا اللہ اور رسول کی یاد میں لے کے چلنا ہے تو پھر ان کی حدیثوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ کوئی بھی نیک عمل ہے وہ کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا، اس کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نیک عمل بتایا اس کی ہمیں اپنانا چاہیے۔ اگر آج کی حدیث آپ کو اچھی لگی ہو اور یہ بہت ہی پیاری اور بہت خوبصورت حدیث ہے، بہت سوچنے سمجھنے کے قابل یہ حدیث ہے، تو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا ویڈیو کو۔